نیند اور سکون قلب، ڈاکٹر لطیف احمد قریشی مرحوم۔ حضرت امیر المومنین اید اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز نے کرونا وائرس سے پھیلنے والی بیماری سے بچاؤ کی احتیاطی تدابیر میں ایک ضروری بات پوری نیند لینا بیان فرمائی۔ بہتر صحت کے لیے نیند کا پورا ہونا بھی ضروری ہے۔ اس سلسلے میں ایک مضمون جو مکرم ڈاکٹر لطیف قریشی صاحب کا ماہنامہ مصباح میں شائع ہوا پیش خدمت ہے۔ سارا دن کام کرنے کے بعد انسان تھک جاتا ہے اور اپنی طاقت کو بحال کرنے کے لیے اسے سونے کی ضرورت ہوتی ہے۔ صحت کی حالت میں نیند قدرتی طور پر آ جاتی ہے اور اکثر لوگ بستر پر لیٹتے ہی سو جاتے ہیں۔ اگر کسی وجہ سے نیند نہ آئے تو بیمار پڑ جانے کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے۔ گھبراہٹ، فکر، پریشانی، اداسی یا بیماری کی وجہ سے نیند اڑ جاتی ہے۔ ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ بہت سے لوگ سوتے وقت کتاب پڑھنے کی عادت ڈال لیتے ہیں اور پڑھنے لگ جاتے ہیں جس سے انہیں نیند آ جاتی ہے۔ یہ ایک اچھا طریقہ ہے اور بہت سے لوگوں کے لیے مفید ہے۔ بعض لوگ گرم دودھ یا کوئی مشروب پی کر سونے کے عادی ہوتے ہیں۔ اس میں خیال رکھنا ضروری ہے کہ مشروب مضر صحت نہ ہو۔ ایک سوال یہ بھی کیا جاتا ہے کہ کتنا سونا صحت مند رہنے کے لیے ضروری ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہر انسان کے لیے سونے کی مقدار مختلف ہوتی ہے۔ بعض لوگ دوپہر کو سونے کے عادی ہوتے ہیں اور اگر نہ سوئیں تو بیمار ہو جاتے ہیں۔ بعض دوسرے لوگ دوپہر کو نہیں سوتے یا دوپہر کو کھانا کھانے کے بعد کرسی پر ہی بیٹھے بیٹھے اونگ کر اپنی تھکان دور کر لیتے ہیں۔ غرض سونے کا وقت اور اس کی مقدار موسم، ماحول، عادات اور کاموں پر منحصر ہے۔ جب ہم نیند کی سائنس پر غور کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ نیند کا ایک سائیکل 90 منٹ میں پورا ہوتا ہے اور اس قسم کے 2-4 سائیکل گزرنے کے بعد نیند پوری ہو جاتی ہے۔ گویا کم از کم 4 سے 6 گھنٹے میں ایک تندرست آدمی کی نیند پوری ہو جانی چاہیے۔ 1.5 گھنٹے کے اس سائیکل میں اگر کسی غلط وقت پر انسان کو جگا دیا جائے تو اس کا طبیعت پر برا اثر پڑتا ہے۔ سکون قلب کا حاصل ہونا بھی آرام کرنے اور اچھی نیند کے حصول کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اب ہم یہ غور کریں گے کہ قرآن ان معاملات میں کیا رہنمائی کرتا ہے۔ قرآن کریم کی رہنمائی: نیند کا آنا ضروری ہے اور اللہ کی رحمت کا ایک نشان ہے۔ یہ درج ذیل آیات سے ظاہر ہوتا ہے۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں تسکین پاؤ اور دن کو روشن کرنے والا بنایا۔ یقیناً اس میں ایسے لوگوں کے لیے بہت سے نشانات ہیں جو بات سنتے ہیں۔ سورہ یونس آیت نمبر 68۔ اور اس نے اپنی رحمت سے تمہارے لیے رات اور دن کو اس لیے بنایا کہ تم اس میں سکینت حاصل کرو اور اس کے فضلوں کی جستجو کرو اور تاکہ تم شکر کرو۔ القصص آیت نمبر 74۔ سکون حاصل کرنے کا ایک بہت اہم طریقہ جس سے موجودہ زمانے کے سائنسدان ناواقف ہیں وہ یاد الہی ہے اور اس کا ذکر درج ذیل آیت میں ہے۔ یعنی وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہو جاتے ہیں، سنو اللہ ہی کے ذکر سے دل اطمینان پکڑتے ہیں۔ سورہ الرعد آیت نمبر 29۔ غریبوں، محتاجوں اور ضرورت مندوں کی بہبود کے لیے اپنا مال خرچ کرنے اور ایک روحانی پیشوا سے تعلق رکھنے اور اس کی دعا سے بھی سکینت حاصل ہوتی ہے جو درج ذیل کی آیات سے ظاہر ہوتا ہے۔ تو ان کے مالوں میں سے صدقہ قبول کر لیا کر، اس ذریعے سے تو انہیں پاک کرے گا، نیز ان کا تزکیہ کرے گا اور ان کے لیے دعا کیا کر، یقیناً تیری دعا ان کے لیے سکینت کا موجب ہوگی اور اللہ بہت سننے والا اور دائمی علم رکھنے والا ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 103۔ آفات، مصائب، تکالیف اور اموات کا ذہن پر اثر پڑتا ہے اور ان کے نتیجے میں مراق، ڈپریشن اور اسی قسم کی دوسری بیماریاں انسان کو لاحق ہو جاتی ہیں۔ ان سے بچنے اور چھٹکارا پانے کی رہنمائی درج ذیل آیت میں موجود ہے۔ ان لوگوں کو جن پر جب کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم یقیناً اللہ کے ہی ہیں اور ہم یقیناً اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ البقرہ آیت نمبر 15۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے صبر اور صلات کے ساتھ مدد مانگو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ البقرہ آیت نمبر 154۔ بشکریہ ماہنامہ مصباح ستمبر 2012، طب و صحت صفحہ 26 تا 27۔